بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے جائز محبت کا عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے، کافی لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اس عمل سے آپ جو ناراض ہے، آپ جس کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہو۔ یعنی میاں بیوی میں بن رہی نہیں ہے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں آپس میں توڑ ہے، تو اگر شوہر اگر عورت کی نہیں سن رہا ہے، یا عورت اگر شوہر کی نہیں سن رہی ہے، بہرحال جو بھی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں وہ اس عمل کو کرے۔ اگر شوہر چاہے تو بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اگر بیوی چاہے تو شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر بیوی چاہے، عورت اگر چاہے کہ شوہر کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاوے تو عورت کر لے وے اس عمل کو، اور اگر شوہر چاہتا ہے کر کے کہ عورت کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جاوے تو شوہر کر لے وے اس عمل کو۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر اس کے گھر میں اگر اس کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، زور و زبر ہوتا ہے کسی عورت کے اوپر، تو وہ اپنی ساس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، ننند کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہے، اور سسر کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ یعنی سب راضی خوشی سے رہے اور آپس میں پیار محبت بنے رہے، اس کے تعلق سے اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ لے کر کے جا رہے ہو، آپ اگر چاہتے ہو کہ وہاں پہ ہماری بات بن جاوے، تو اس عمل کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر جائز کام کے لیے، ہر جائز محبت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ ابھی کرنا آپ کو کیا ہے، اس عمل کے لیے آپ کو جو ہے عروج ماہ جو ہوتا ہے 1 تاریخ سے لے کر کے 14 تاریخ تک کے جو اسٹارٹنگ کے جو چاند کے دن ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے عروج ماہ۔ تو عروج ماہ میں 9 چندی جمعہ سے، یعنی جو جمعہ لگے گا عروج ماہ میں، جمعہ لگ جاوے سمجھو، ابھی ایک جمعہ تو چلے گیا، ابھی جو دوسرا جمعہ آ رہا ہے وہ بھی عروج ماہ میں گنتی ہوگی۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو جو ہے جمعہ کی نماز آپ پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں آ جاؤ، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے باوضو تو آپ ہوں گی، باوضو بیٹھنا ہے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے اور نمک لے لینا ہے۔ ابھی نمک جاڑا ہو، پسا ہوا ہو، کیسا بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جو بھی نمک آپ گھر میں استعمال کرتے ہو وہ نمک لے لے، زیادہ لو کم لو آپ کے حساب سے لو، آپ کو جتنا چاہیے آپ کے حساب سے اس پلیٹ میں لے کر کے رکھ لو، آپ کے سامنے رکھو۔ پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے نمک جو رکھا ہے نا، نمک کے اوپر آپ کو ہلکا سا پھونک مارنا ہے۔ آپ اگر زیادہ زور سے پھونک ماریں گے تو نمک اڑ جائے گا، آپ کو جو ہے ہلکا پھونک مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس آپ کو 10 مرتبہ واپس درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس آپ کو اس نمک کے اوپر پھونک مار دینا ہے، جو آپ نے آپ کے سامنے رکھا ہے نا، اس نمک کے اوپر آپ کو پھونک مار دینا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، آپ جب اگر یہ پڑھائی کریں گے تو آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کس کے لیے عمل کر رہے ہو، آپ شوہر کے لیے عمل کر رہے ہو، یا اپنی ساس کے لیے عمل کر رہے ہو، یا اپنی ننند کے لیے عمل کر رہے ہو، یا اپنے سسر کے لیے عمل کر رہے ہو، یا کئی جگہ پہ آپ اگر رشتہ لے کر کے گئے ہو تو اس کے لیے عمل کر رہے ہو۔ بہرحال آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے، اس کا تصور رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے اوپر آپ نے پھونک بھی مار دی، دم بھی کر دیا، پھر ابھی آپ اس کو کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں جس کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اس کو آپ دے سکتے ہو۔ جیسے کھانے پینے کی چیز میں آپ سالن میں ڈال دو، یا کھانا جب اگر دیتے ہو تو کھانے کے اوپر ہلکا سا ڈال دو، یعنی آپ تو نمک تو ڈالیں گی، جو آپ نے جو پڑھائی کر کے جو نمک رکھا ہے نا وہ ہلکا سا چٹکی بھر اٹھا کر کے اس سالن میں ڈال دو، یا ہلکا سا جو ہے چٹکی بھر اٹھا کر کے آپ چائے اگر دیتے ہو تو چائے میں ڈال دو، ہلکا سا ڈالیں گے تو معلوم نہیں پڑے گا۔ اور اگر شربت ہے، شربت میں بھی آپ جو ہے، شربت تو بہرحال میٹھا ہوتا ہے تو اس میں یہ کھارا ہو جائے گا، ہلکا سا ڈال دو، ہلکا سا ڈال دیں گے تو اتنا معلوم نہیں پڑے گا، سمجھیے۔ کسی بھی میٹھی چیز میں یا کسی بھی کھانے کی چیز میں آپ جو ہے ہلکا سا نمک، تھوڑا چٹکی بھر اس نمک کو ڈالتے رہے، جس کو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، جس کو آپ کو اپنی طرف راضی کرنا ہے، جو آپ سے پیار محبت سے رہے، اس کو آپ یہ کھلا دو، چائے میں، شربت میں،
میٹھے میں، سالن میں، چاول میں، یعنی بہت سے طریقے ہیں کھلانے پلانے کے. ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طریقے سے کھلاتے ہو. بس آپ کو یہ کھلا دینا ہے اور پھر آپ دیکھو اس کے کمالات کیا ہے. پھر آپ خود بولیں گے کر کے کہ کتنا پاورفل عمل ہے اور کتنا مجرب عمل ہے. لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے عمل کرو، اور عمل کے بعد اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگو کہ اس عمل کو قبول فرما، اور میں نے جس کے لیے کی ہوں یا جس کے لیے کیا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرما. بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے نا تو وہ جو نمک کو جو ہے گرنا نہیں چاہیے. اگر گرے گا تو بے ادبی ہو جائیں گی. نمک گرنا نہیں چاہیے، اور اس نمک کو آپ الگ سائڈ میں رکھیں. آپ کو جس کو بھی اپنے طرف مائل کرنا ہے تو آلریڈی آپ دوسرا کھانا بناتے ہو تو اس میں تو نمک رہتا ہی ہے، تو تھوڑا سا نمک، یہ پڑائی والا نمک بھی اس میں ڈال دو. ایک چٹکی بھر ڈال دو یا تھوڑا سا ڈال دو. آپ کس میں بھی ڈال کر کے کھلا پلا سکتے ہو. بس نمک گرنا نہیں چاہیے زمین کے اوپر، بے ادبی نہیں ہونا چاہیے. بے ادبی ہوں گی تو پھر عمل کے تاثر ختم ہو جائیں گے، اس کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.